سيدنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مبتهل. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے. اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرت محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کے عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا ہے. یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، حاضری دینا، ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کی صورت میں رشتے کو مضبوط رکھنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یقیناً ان عظیم لوگوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کی خوبصورت زندگی کی ادائیں، ان کو اپنانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، الحمدللہ ادھر بھی سکون ہوگا اور ادھر بھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسوہ حسنہ کی پیروی کے حوالے سے جو حضرت کرمہ والا شریف سے سجادہ نشین کو حکم ہوا اور اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی عظیم فرمان نشان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ خصوصی طور پر
اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے۔ یہ خوبصورت درس بھی ہے، سبق بھی ہے، فکر بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پیغام کو دینے سے قبل اللہ تعالیٰ تاکیدی لفظ لا رہا ہے، لقد، جبکہ اللہ تعالیٰ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ آپ کو پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جہاں کوئی خاص بات آتی ہے، کوئی قابل توجہ بات آتی ہے، کوئی خصوصی پیغام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں تاکیدی لفظ لا کر اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ بات میری بارگاہ میں بڑی اعلیٰ ہے اور بڑی خاص ہے۔ تو اب اسوہ حسنہ کی مناسبت سے، اور حقیقت ہے تمام اہل علم تشریف فرما ہیں، عام ماشاءاللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، پوری کائنات میں جو امت مسلمہ کے اس وقت حال ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو ہمارے حالات گھروں کے اندر ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن خالق کائنات نے کتنی خصوصی تعلیم دی ہے، قربان جاؤں، حقیقت ہے اگر قیامت کی صبح تک بھی جملے کو سمجھتے رہے نا اور پوری دنیا سمجھے تو سمجھ نہیں سکے گی۔ اتنا سمندر رب نے اس کے اندر بہا دیا ہمارے لیے، پیغام کا، درس کا، فکر کا۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے، اب بھی میرے پہ غور کریں، اے میرے بندے، اے میرے محبوب علیہ السلام کی امتی، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے وقار مل جائے، مجھے قدر و منزلت مل جائے، مجھے عروج مل جائے، مجھے عزت اور وقار مل جائے، غلبہ، تہکا، دبدبا، فتح، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بخشش و مغفرت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اگر امت مسلمان، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ پوری دنیا میں دبدبا ہمارا ہو، تہکا ہمارا ہو، غلبہ ہمارا ہو، فتح ہماری ہو، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب، اس کی خوشنودی، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، جنت کا داخلہ، دوزخ سے بری ہونا، پرسات پر ثابت قدم رہنا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا، قبر میں آخر علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت و پہچان ہونی، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی ہونی۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں مل جائیں، یہ سارے تحفے مل جائیں، یہ میرے دامن میں آ جائیں، تو بس الحمدللہ، پھر اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور اس کی ایک ہی راہ ہے، اس کی فصل ایک ہی منزل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تیری زندگی میں سے میرے محبوب کی زندگی نظر آئے، تیری سیرت میں سے میرے محبوب کی سیرت نظر آئے، تیرے کردار میں سے میرے محبوب کا کردار نظر آئے، تیری اداؤں میں سے میرے محبوب کی ادائیں نظر آئے، تیرا چلنا بھی ہو۔ اے امت مسلمان، یار دیکھ تو صحیح تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اے امت مسلمان، تمہیں چلنا تو ہے، تو نے بیٹھنا بھی ہے، تو نے لباس بنانا ہے، تو نے اپنی جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس تو نے بنانا ہے، تو نے پہننا بھی ہے، تو نے پانی پینا جب شدت کی پیاس لگے گی، جب بھوک لگے گی، تو نے کھانا کھانا ہے، تو نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، تو نے گھر سے نکلنا ہے، تو نے واش روم جانا ہے، تو نے نکلنا ہے، تو نے غسل کرنا ہے، تو نے شادی خیمی کے اندر تو نے شریک ہونا ہے، تو نے لین دین کرنا ہے۔ محترم یہ تو دیکھ کہ یہ ساری زندگی کے جو عمل ہیں، زندگی کے سارے کام ہیں، کیا یہ کبھی تو نے غور کیا ہے کہ کیا میرے آقا علیہ السلام نے بھی زندگی میں کیے یا نہیں کیے ہیں؟ تو اگر کیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی ادائیں اتنی پسند ہیں، اتنی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کی امتیوں، میری طرف سے یہ وعدہ ہے، گارنٹی ہے، ضمانت ہے، تم جو چاہو گے میں تمہیں بن مانگے عطا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا بس اسوۃ حسنہ۔ دوستو، ہم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ میں بار بار اس چیز کو دہراتا رہتا ہوں کہ یہ لنگر شریف تیار ہو رہا ہے، کیا ہم لنگر شریف تک محدود ہیں یا فقط حاضری تک محدود ہیں؟ اور میرا یقین ہے، آپ میری بات پہ غور کریں نہ کریں، اگر ان کی بارگاہ میں اگر کوئی گاڑی کے بغیر آتا ہے نا تو میرا یقین ہے کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور کہتے ہوں گے کہ میری بارگاہ میں حاضری دینے والے اپنی صورت ایسی بنا جو میرے محبوب کی صورت ہے۔ اے آنے والے میرے پاس، اگر تو بے ایمان ہے، اگر تو فرادیہ ہے، اگر دھوکے باز ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرا برتاؤ اچھا نہیں ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ قانون نہیں اللہ تعالیٰ کا، وگرنہ ہم ان کی آواز سنیں، وہ عالم برزخ میں ہیں، لیکن ہمارا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
وہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے اندر باہر جتنے حاضرین میں آئے ہیں ہر ایک ان کی نگاہ میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی زندہ ہے. ان کے فیض میں دگنا اضافہ ہوتا ہے, ان کی نظر میں دگنا اضافہ ہوتا ہے, سارا کچھ ہے. میرا یقین ہے, میرا عقیدہ ہے کہ وہ یہی فرماتے ہوں گے کہ میری بارگاہ میں حاضری دینے والوں بس تیاری کرو, میرے پاس آنے والوں جب یہاں سے حاضری دے کے نکلو تو تمہاری زندگی بدل جائے. اگر یہاں حاضری دیتے ہو تو تمہاری سیرت و تمہارا کردار اسوۃ الحسنہ کی پیروی میں ڈھل جائے. آئیے محترم, اس پر میں نے 7ویں جز کا آغاز پچھلے یعنی اتوار سے کیا ہے, لیکن منحنات کا ترجمہ نہ کر سکا. اور اس سے قبل جو میں نے موضوع شروع کیا ہوا تھا رشتوں کا جوڑنا, اسے قائم رکھنا, اس پر بھی میں ایک دو خاص باتیں کر گیا. اب آئیے محترم, جو 7واں جز میں نے اس حسنہ کی پیروی کی مناسبت سے الحمدللہ شروع کر رہا ہوں. ویسے تو پچھلے اتوار پر میں نے اس کا آغاز کر دیا تھا. اب اس کے لیے میں نے یہ آیت نمبر 43 ہے, یہ سورۃ الشورى ہے, پارہ نمبر 25 ہے, پارہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 43. اور آگے ایک ہے, ویسے تو اس ایک جز پر قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں, لیکن میں ایک یا دو آیتوں کا یہ سہارا لے لیتا ہوں. اور دوسری آیت کا میں نے انتخاب کیا, یہ سورۃ النور ہے, 18واں پارہ ہے اور 22 نمبر 22 ہے, آیت نمبر 22 ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 43 اور سورۃ النور 18واں پارہ آیت نمبر 22. اب یہ اس جز کا نام ہے غضب و غصہ. اب اس کی ترغیب ہے اور اس کی ترغیب کیا ہے کہ اسے پینا کیسے ہے, اسے روکنا کیسے ہے, اور اگر آ جائے تو اس وقت کرنا کیا ہے. یہ اس کی ترغیب ہے. یہ جز نمبر 7 ہے. اسوہ حسنہ کی مناسبت سے میں گفتگو کرتا ہوں جو میری 4 اتوار پر چلتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہو جاتا ہے. اگلا مہینہ ویسے ہی بڑا خصوصی آ رہا ہے, یہ محرم حرام کا مہینہ آ رہا ہے. اس میں الحمدللہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعریف بھی کریں گے. وہ تو جملے ہمارے چلتے رہتے ہیں, تعریف بھی کریں گے ساتھ ساتھ الحمدللہ. پھر ان کے کردار میں سے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقطہ لیتے رہیں گے تاکہ ہماری علم میں اضافہ ہوتا جائے. اب آئیے محترم, میں نے اس جز کا نام بھی آپ کو بتا دیا ہے. اس کے لیے جو میں نے پہلی آیت نمبر 43 سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 سے میں لیا ہے. اب اس کا تھوڑا سا مفہوم سنیں. مفہوم بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ تعلیم خصوصی دے رہا ہے. اگر یہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ سنیں, اس کا مفہوم سنیں, میں بھی سنا رہا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں, سنا بھی رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. پھر اگر اس کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر سننے سنانے کا فائدہ کیا ہوا. میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی ایسی خوبصورت ہو جائے کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے, کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. تو اگر ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے تو پھر خوبصورت زندگی میں موت آئے تو پھر جب قبر میں جائیں سارے واپس آ جائیں, تو جب آقا علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو بس کمال یہ ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کو ہم دیکھیں اور آقا علیہ السلام کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو میرے آقا مسکرا پڑے. بس اس کا مسکرانا ہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. تو یقیناً الحمدللہ ہم کروا سکتے ہیں, کوشش تو کریں. دیکھیں نماز پڑھنا ہم پڑھیں, قبول کس نے کرنی ہے؟ بولیے, اللہ تعالیٰ کو مرضی کا مالک, وہ پڑھے, وہ قبول کرے یا نہ کرے. کوئی بزرگوں کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. بس اللہ کا ولی تھا, اللہ کا دوست تھا, تو وقت کے پیغمبر کو جو اس وقت کا نبی تھا, اس کو حکم ہوا کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تیری 80 سال کی عبادت ضائع ہوگی. کتنی؟ بولیے, 80 سال کی عبادت. میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہمارا کام ہے کرنا, رب کا کام ہے قبول کرنا. ایک کام ہمارا ہے, ایک کام اس کا ہے. ہم اپنا کریں, وہ اپنا کریں. ہمیں سے غرض نہیں ہے. ہاں یہ تو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو میں نے کیا ہے کرنے کے قابل نہ تھا, اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما دے, اگر کوئی کمی رہ چکی تو کمی پوری فرما, اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم کہہ سکتے ہیں, عرض کر سکتے ہیں, اس کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں, استدعا کر سکتے ہیں, لیکن وہ مرضی کا مالک ہے, اس کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے, اور ہمارا ایک ہی کام ہے کرنا. کیا ہے؟ تو وقت کے نبی, اس پر ایک مثال دے رہا ہوں. وقت کے نبی کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ نا اور اس کو کہو کہ 80 سال کی بات نہ. مجھے یہ بتاؤ کہ جس بندے کو رب نے یاد کیا ہے کہ میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ, وہ بندہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا دھتکارا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے وہ بندہ. اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت کے نبی کو بھیجا
کہ جب اس کو کہو کہ تیری 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، جب وقت کا نبی، اب وہ ولی ہے، نبی نہیں ہے، اور وقت کا نبی جب اس کے پاس پہنچا اور جا کر رب کا پیغام دیا کہ اللہ کے بندے میں وقت کا نبی ہوں، میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تیری 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی ہے۔ کتنی؟ 80 سال کی عبادت۔ آپ کی توجہ جب دائیں بائیں جاتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ دائیں بائیں لنگر چلنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، لیکن میں قرآن و سنت کی باتیں کر رہا ہوں، اور پھر عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، ابھی نہیں قدر ہو رہی، ابھی اس وقت کی قدر نہیں ہو رہی۔ تم کبھی اکابرین اسلاف کو پڑھو نا، فقہا کو پڑھو، محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، اور اس وقت بھی جو اہل علم ہیں وہ دن رات دین میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو فارغ ہیں، ہم تو جس کو چوک میں بیٹھ کے ساری رات بیت جاتی ہیں، جس دوست کے بعد جو سارا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم تو وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ ان سے پوچھو جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں۔ آج جاؤں برود میں، جہاں وہ حادثہ ہوا ہے، برود میں ہمارے 3 مکتبے ہیں، 3 کتب خانے ہیں، 3 پریس ہیں، اور پوری دنیا کی عربی کتاب وہاں چھپتی ہے، اور لاکھوں مسودے جو ہمارے اکابرین اسلاف فقہا نے کتابیں لکھی ہیں وہاں جمع ہیں۔ آج وہی ان کا ہمارے پر کرم، ان کی مہربانی ہے کہ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم الحمدللہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بس یہ بھی وقت ہے، بس وقت ضائع کرنا۔ دوستو وقت بڑا قیمتی ہے، جو میں نے جملہ بولے اس کو اپنے دل کی تسلی پہ لکھیں۔ بہت وقت قیمتی ہے، بہت وقت قیمتی ہے، وقت کی قدر کریں۔ جس لمحہ آپ یہاں حاضر ہوئے تھے نا، وہ لمحہ اگر چاہو نا دوبارہ آ جائے تو ساری کائنات جیسی اربوں خربوں کائناتیں بھی لٹا دو، وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ جس لمحہ تم جہاں داخل ہوئے تھے وہ لمحہ گیا، وہ چلا گیا ہے، لیکن شخص لوگوں دن بھی گزر جانا ہے۔ ایک آدمی سارا دن مصروف رہتا ہے، الحمدللہ کچھ اپنی ذاتی کام کرتا ہے، کچھ دین کا کام کرتا ہے، وقت اس سے بھی گزر جاتا ہے، کیونکہ فارغ بیٹھا ہے وقت اس سے بھی گزر جاتا ہے، لیکن فرق نہیں۔ کیا اللہ نہیں فرما رہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ کہاں اہل علم اور جہل کی بات نہیں کی؟ اور سورۃ فاطر کا مطالعہ کریں، وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں دی ہیں، مثالیں دے دے کر بندے کو سمجھایا ہے۔ دھوپ کی، سائے کی مثال دی، آگ اور پانی کی مثال دی، زندہ اور مردے کی مثال دی ہے۔ محترم اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، لیکن کمی ہماری، ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے۔ خدا کی سب کی قسم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کے ساتھ اللہ کی جائیں۔ ہمارے پاس چشمہ نور قرآن جاری ہے، جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ ہمارے پاس کتنے چشمے ہیں؟ صرف 2 چشمے ہیں، رب نے بہا دیے ہیں، وہ کمال چشمے ہیں، دونوں جاری ہیں، جاری تھے، جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ ایک چشمہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چشمہ نور قرآن ہے۔ ان دونوں چشموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، لگ جاؤ، جڑ جاؤ۔ جو ادھر ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جہاں تک فرمایا قبر کے حال کے بارے میں، جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اگر قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو قرآن وہاں تیرے پاس موجود ہوگا۔ ہاں جی، یہ بڑی تفصیل گفتگو ہے، اس پر میں نے کی ہوئی ہے۔ آئیے محترم میں بات کر رہا تھا، کتنے سال کی؟ 80 سال کی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عبادت ضائع کر دی ہے، تو میں اسی طرح پڑھ، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میں کوئی دھگو سے نہیں مار رہا۔ آپ نا وہ جس آدمی ناچتا ہے نا، ایک بھنگڑا ڈالتا ہے، خوشی کرتا ہے، اس کو خوشی کی لہر دوڑ کے خوش ہو رہا ہے، وہ اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ کے بندے ہوش کر، تمہیں کیا ہو گیا؟ تیری 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی ہے، تو خوشیاں کر رہا ہے، تجھے چاہیے سجدہ ریز ہو، تجھے چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو، گریہ زاری کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو رو کے عرض کر مولا میری 80 سال کی عبادت ضائع ہوئی، میرے پاس کیا رہا؟ تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی 80 سال میں نے رب کی عبادت کی ہے۔ کتنے؟ 80 سال۔ کیا؟ 80 سال۔ اتنا سرور تو 80 سال نہیں آیا جتنا آج آیا ہے۔ اتنا لطف تو مجھے 80 سال میں نہیں آیا جتنا لطف آج آیا ہے۔ وہ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ 80 سال عبادت کی ہے، مجھے پیغام نہیں آیا، مجھے پیغام نہیں ملا۔ 80 سال عبادت کرتا رہا، سوچتا رہا کہ رب کی نگاہ میں ہوں یا نہیں، میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ جو لطف اور جو سرور آج آیا ہے وہ تو 80 سال نہیں آیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے 80 سال کی عبادت سے غرض نہیں ہے، غرض تو اس سے ہے کہ میں رب کی یادوں میں ہوں، رب کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے۔ محترم میں نے پہلے بات کی ہے، ہمارا کام ہے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا،
ہمارا کام ان سے وابستہ ہو جانا، ہمارا کام ان کی سیرت اقدار اختیار کرنا، اپنانا، ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں جھکنا۔ وہ مرضی کا مالک ہے، لیکن ہے وہ رحیم، ہے وہ کریم، ہے وہ ستار، ہے وہ غفار، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ فقط میری رضا کے لیے جھک رہا ہے تو خدا کی عزت کی قسم پھر الحمدللہ وہ محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ محنت کا پھل ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے محترم آئیے، وہ جب 80 سال کی عبادت ہو سنی بات، اس کے بعد پھر خوشی کر رہا ہے، پھر وہ خوشی کر رہا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ طلب جملہ ہے کہ جب اس نے دوبارہ پھر خوشی شروع کی تو اللہ کا نبی کہتا ہے کیا ہو گیا آپ کو، کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے بس ایک جملہ سن لیں، کیا ہے؟ کہنے لگے ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب وہ جملہ جو میں شروع میں دہرایا تھا اسی پر میں ایک واقعہ کوٹ کر کے اب اس کو دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کیا ہے اللہ کے نبی، ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا کام ہے فقط کرنا، کیا ہمارا کام ہے فقط کرنا، اور اس کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ دوستو بس ہمارا ایک ہی کام ہے، آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو اپنانا، آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے خوبصورت اداؤں کے مطابق اپنی زندگی کا گزارنا۔ اور میں بار بار یہ مثال دیتا رہتا ہوں کہ محترم جب شدت کی تمہیں پیاس لگے تو پانی تو نے پینا ہے، اور تو نے پانی پینے سے قبل اگر یہ دیکھ لیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے پانی کیسے پیا ہے، اگر سنت کے مطابق پی لیں تو وہ تیری پیاس بھی بجھ جائے گی اور ایک ایک قطرہ تیرے لیے اجر کا ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا پتا پیتے وقت ہی رب کی نظر پر تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے محترم قرآن مجید کے الفاظ سنیے، یہ سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ۔ اب جملہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی تعلیم دے رہا ہے ہمیں، اور ہم تو بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، بات بات پہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ محترم توجہ طلب جملہ، اللہ تعالیٰ کتنی خصوصی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَمَنْ صَبَرَ، یہ پہلا پیغام ہے۔ کیا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ، جو شخص دوسروں کی زیادتیوں پر صبر کرے۔ کیا؟ دوسرے ساتھی کی زیادتی پر کیا کرے؟ تو کوئی کر کے دکھائے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح۔ یہاں بڑے بڑے دیندار رہ گئے، دنیا دار تو دنیا داری ہے نا، یہاں تو دیندار کو دیندار نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کا تو فرما رہا ہے پتہ میری پسند کیا ہے، پتہ مجھے کون سا عمل پسند ہے، مجھے کون سا عمل محبوب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ پوری کائنات میں جو آقا علیہ السلام کا غلبہ ہوا ہے، یہ دین پھیلا ہے، یہ تلوار کے بل پوتے پہ، یہ لڑائی کے بل پوتے، ہاں جہاد ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جس کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنا قریب کیا ہے یا قریبی کیا ہے، اپنا بنایا ہے، تو آقا علیہ السلام نے حسن اخلاق پیش کی ہے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ پیش کی ہے، اور حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہاں تک فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو اپنا بنانا ہو، کسی کو اپنا بنانا، بس ایک ہی حربہ، ایک ہی نسخہ ہے، اگر اس ہتھیار کے ساتھ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب وہ نسخہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے حسن اخلاق، اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے پیار، اس کا نام ہے ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تو میں اس آیت کا مفہوم پیش کر کے انشاءاللہ سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا والا من صبر، اگر کوئی زیادتی کر دے تو کیا کرنا ہے اسے؟ نہیں آپ بولیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے نا، اور آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے ہیں، ہے قرآن، ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن ملا کہاں سے ہے؟ زبان نبوت سے تلاوت ہوا ہے، زبان نبوت سے اس کا خروج ہوا ہے۔ اور قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے، پھر قربان جائیں ان کی ایک ایک ادا آقا علیہ السلام کی ادا جیسی تھی، یہاں تک کہ ایک کام آقا علیہ السلام نے کیا اور حکم کیا ہے، وہ تو صحابہ نے کرنا ہی تھا، لیکن ایک ایسا کام جو آقا علیہ السلام نے کیا پر حکم نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی صحابی نے دیکھ لیا کہ سرکار نے اوپر ہاتھ کیا ہے پر حکم نہیں کیا، اس صحابی نے بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس ہاتھ کو کھڑے کر دیا۔ اگر کسی نے پوچھا کہ کیا ہے،
کہنے کہ تم نے تو پوچھ لیا ہے نا، لیکن جس کی ادا کو میں نے ادا کیا میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا، یہ میرا آقا علیہ السلام کی ادا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا والا من صبرا، اگر کوئی زیادتی کر دے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور فقط صبر نہیں کرنا۔ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا صبر تو ہر کوئی کر لے گا نا، پر اگلا دیکھو نا، بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی معاف یہ صبر کر لیتا ہے لیکن دل میں وہ قدرت رکھتا ہے، دل میں وہ غصہ رکھتا ہے، وقتی طور پہ وہ بولے گا نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ ہمارے معمولات میں یہ بات شامل ہے، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ نہیں بولے گا، منہ سے کوئی لفظ نہیں بولے گا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن دل میں غصہ رکھ جائے گا۔ لیکن قربان دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فقط صبر نہیں، آگے بھی کام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وغفرا، صبر بھی کریں اور ساتھ اس کو معاف بھی کر دیں۔ اللہ اکبر، یعنی صبر بھی کریں اور پھر ساتھ ان کو معاف بھی کر دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی اگلی جو آیت کا جو مفہوم ہے نا، جس کا نتیجہ وہ ابھی میں بتاؤں گا، لیکن اس بتانے سے قبل میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا زیادتی پر صبر کرنا اور معاف کرنا ہمت کا کام ہے یا نہیں؟ تحمل کا کام ہے یا نہیں؟ بڑی بہادری کا کام ہے یا نہیں؟ بڑے جہاد کا کام ہے یا نہیں؟ وہ یہ نا ہے یا نہیں؟ تو یہ جملہ رب نے بھی فرما دیا، رب فرما رہا مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ زیادتی پر صبر کرنا اور پھر معاف کر دینا، دو کام موقع پر کرنا۔ رب کہہ رہا مجھے بھی پتا ہے یہ کام بہت بڑا ہمت کا کام ہے، مجھے بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پتا ہے کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی بڑی بہادری کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا میرے بندے تو صبر بھی کر اور میں تو نہیں بولنا، آپ نے بولنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، صبر بھی کرنا ہے اور تو پھر انشاءاللہ آپ یہاں سے نکلیں گے، میں بھی نکلوں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر آج کے دن کچھ ہوا ہے، کسی کی کونی لگی یا کسی نے گھور کے دیکھا ہماری طرف یا کوئی کسی کے پاس فلان کے خلاف بات کی ہے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ہم وہاں جملے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یا وہاں چپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہاں اسے معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ تیاری کرو نا، یہ اس ایسا نا کہ پیروی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ والا من صبر وغفر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقط صبر نہیں، ساتھ ساتھ اسے کیا کرنا ہے؟ معاف بھی کرنا ہے، اور اوپر سے نہیں، دل سے معاف کرنا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان ذالک، اب ان جو لفظ ہے نا یہ تاکیدی لفظ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں ابھی تمہیں کہنے لگا ہوں، جو درس دے رہا ہوں، جو پیغام دے رہا ہوں، یہ کمال، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان لفظ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ سارے بولیے کیا لفظ ہے؟ ان ذالک لمن عزم الامور، امور امر کی جمع ہے۔ فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، بڑی بہادری کے کاموں میں سے ایک کام ہے، بلکہ اس کو ہم یوں نہ کہیں اعلیٰ کاموں میں سے ایک کام ہے، کمال کاموں میں سے ایک کام ہے، بلکہ یوں کیوں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محبوب ترین عمل ہیں ان میں سے یہ ایک عمل یہ بھی ہے۔ کون سا؟ کسی کی زیادتی پر صبر کر جانا اور اس کو معاف کر دینا۔ اب میں یہ جملہ قول بول کے اس پاس انشاءاللہ پھر ہم دوسرا سبق اس کا بھی ایک منٹ بھی کر کے انشاءاللہ پھر ہم اجازت چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اگر غصے کے وقت رک جائیں، کیا میرے جملے میں غور کریں، وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، اتنا علم میرے پاس نہیں ہے، تشریح نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ غصے کے وقت رک جائیں، کیا؟ غصے کے وقت رک جائیں، غلطی کے وقت جھک جائیں۔ نہیں بات سمجھے بھائی، غصے کے وقت رک جائیں، غلطی ہو جائے، جھک جائیں، تو پھر اگلی غلطی دوں؟ یہ میرا قول نہیں ہے، پتہ یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول بھی اوپر سے لے رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ہستی گزری ہیں، ہمارے امام صاحب کے استاد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، اور آپ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ان کے قدم میں چند دن میں نہ بیٹھتا تو میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے آپ کو بلانا چاہتا ہوں، کیا غلطی کے وقت، غصے کے وقت غلطی ہو جائے تو آپ نے فرمایا تیری زندگی آسان ہو جائے گی، ہائے ہائے تیری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے غور کیا ہے کہ جملہ کیسا ہے کہ اگر غصے کے وقت آپ بھی رک جائے تو غلطی اگر ہو جائے تو جھک جائے، مان جائے، اگر اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر آپ کا جملہ کتنا خاص ہے، فرمایا پھر تیری زندگی آسان ہو جائے گی، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا،
اور اتنا سکون ہوگا کہ والا من صبر و غفر، ادھر صبر بھی ہوتا جائے گا، معافی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا درس چل رہا ہے۔ اب دوسرا سن لیں کہ میں نے گزشتہ درس میں میں نے مسجد میں داخل ہونے کے بارے میں دو چیزیں بیان کی تھی۔ پتہ نہیں آپ اس کی پریکٹس 8 دن کی ہے یا نہیں کی، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا، اور نہ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے کیا بیان کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم نے مسجد میں داخل تو ہونا ہی ہے، نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، الحمدللہ جو پڑھتے ہیں پڑھنی ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہونے سے قبل اگر میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو حسنہ کیا ہے، نبی پاک اسلام کی ادا کیا ہے، تو آپ اگر اس کے مطابق داخل ہوں گے تو جوتا اتارنا بھی کمال ہو جائے گا، اندر داخل ہونا بھی کمال ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب ہمیں داخل ہونا ہے تو ہم نے الٹا پاؤں کھبا پیر ہم نے نکال کر جوتے کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ جوتا اتارنے کی سنت نہ ہوگی تو فالو اجر یا تو شہیدن، اسی وقت ابھی فقط تو نے پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ یہ کمال نہیں؟ اگر ثواب کو ایک سائڈ پہ کر دو تو یہ ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ تو الٹا پاؤں نکالے تھے ہم نے کہاں رکھا؟ ہاں بولیے نا، نہیں بولنا ہی، کیا آپ اونچی بولنے گے تو کوئی پتہ نہیں کوئی ہمارے نہ ہو جائے، ہم اسی بستیوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں جو میں نے جملہ کہا ہے کہ بولیے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور آگے سے بولنا جواب دینا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے۔ کہ ہاتھ کھڑے کروانے اور سبحان کے ڈکٹر لگائیں، صبح ہاتھ کھڑے کر دیں، میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا۔ جس طرح ہماری محفل میں آج کل یہ حالات چل رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کروا کے تھکا دیتے ہیں، میں نے یہ نہیں پڑھا۔ ہاں یہ میں نے جملہ پڑھا ہے، تو ہمارے علم بیٹھے علماء بیٹھے ہیں، یہ میں نے جملہ الحمدللہ پڑھا ہے کہ دورانی گفتگو، دورانی خطاب، تربیتی، روحانی، اصلاحی یہ جب محفل ہوتی تھی اس میں آقا علیہ السلام وقفے کے ساتھ پوچھتے تھے میرے صحابہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ پوچھنا میرے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ادا ہے، اور آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی ادا ہے۔ اس لیے میں اس سے بڑا نتیجہ نکالا کہ آدمی چکنا رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے، بندہ خبردار رہتا ہے۔ تو الٹا پاؤں نکال کے کہاں رکھنا ہے؟ جوتے کے اوپر۔ پھر دایاں پاؤں سجا پیر نکال کے ڈائریکٹ سیدھا مسجد کے اندر۔ یہ پریکٹس ہم نے شروع کی ہوئی ہے، نہیں بولیے نا شروع کی ہے، کیا بات ہے۔ اب نکلنا ہے، اب ہم نے آج کا درس جو ہے وہ نکلنے کا ہے، اس حسنہ کا خوبصورت یہ ہمارا سبق ہے۔ نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ نکلتے وقت الٹا پاؤں مسجد سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھنا، ڈالنا نہیں ہے، کیونکہ جوتا اتارتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، اور جوتا پہنتے وقت سیدھا پاؤں جوتے میں ڈالنا یہ سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہو کر سیدھا پاؤں رکھنا سنت ہے، بعد نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ پچھلے تو اس اتوار کا 2 میں درس دے دیے ہیں کہ جاتے وقت الٹا پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر اور دایاں پاؤں اندر، جب نکلنا ہے تو پھر الٹا پاؤں کھبا پیر جوتے کے اوپر اور سیدھا پاؤں نکال کر جوتے کے اندر۔ 200 شہیدوں کا ثواب جاتے وقت، 200 شہیدوں کا ثواب نکلتے وقت۔ انشاءاللہ عزیز ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جو ہمارا اس حسنہ کا خوبصورت درس چل رہا ہے، تھوڑے سے وقت میں 2-4 باتیں جو میری زبان سے نکلتی ہیں میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں، ہم اس کو یاد بھی رکھیں، اس پر عمل بھی کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہترین راستہ ہے، اور ہمارے گھروں کے ماحول خوبصورت ماحول بن جائیں، اور بناؤ تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول خوبصورت بن جائیں گے تو یقین ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ فما علینا